میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا. چھٹا وہ کہتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں جی 3 شرطیں رکھ لی تھی حضرت حسین علیہ السلام نے, وہ تو تیار تھے. انہوں نے کہا کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو, میں ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے بیعت کر لیتا ہوں. سبحان اللہ. اور سر یہ ہو جاتا تو عبید اللہ ابن زیاد نے لوڈیاں ڈالنی تھیں اور اس نے کہنا تھا حضرت آپ کے ابا جان حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری کوشش کر کے 4 سال جو کام نہیں کروا سکے کہ حسین سے بیعت لیں آپ کے لیے, میں نے دیکھے کتنا کارنامہ کر دیا. تو یزید ابن معاویہ نے اسے اور نوازنا تھا کہ یار تو واقعی بڑا سمجھدار قسم کا میرا گورنر نکلا ہے. وہ کہانی وہ بنائیں جو فٹ ہوتی ہو, یا مجھے شام جانے دو یا واپس مدینے جانے دو یا مسلمانوں کی کسی سرحد پہ بھیج دو, میں جا کے قتال کروں. وہ تو جی بس کینسل, ان کو پتا چل گیا تھا کہ یہ کوفیوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا اور یہ وہ کیا. اچھا جی, یہ سٹوری بالکل فٹ نہیں بیٹھتی. اور یہ جس کتاب سے لے کے آتے ہیں نا, انصاب الاشراف وہ کتاب ہے امام بلازری کی, پہلے 300 سال میں مسلمانوں کے ایک بڑے ائمہ میں سے. انصاب الاشراف یعنی وہ کتاب جس میں بڑے بڑے جو اشرافیہ ہیں, بڑے بڑے خاندانوں کے جو لوگ ہیں, ان کے فضائل بیان ہوئے ہیں. یعنی اس میں بنو ہاشم کے بھی, بنو امیہ, بنو عباس کے, اور جس میں بایوگرافی بھی لکھی ہے صحابہ اور تابعین کی. اس میں سے وہ لے کے آتے ہیں, کہتے ہیں جی اس کے اندر یہ موجود ہے. اور شیخ زبیر صاحب نے بھی فضائل صحابہ اپنی کتاب میں نا یہ لکھ دیا, لیکن انہوں نے انصاف یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ اس کی سند حلال بن یساف تک تو ثابت ہے, لیکن حلال بن یساف کا واقعہ کربلا میں ہونا بھی ثابت ہونا چاہیے نا. تو پھر مرنے سے پہلے انہوں نے اس کتاب سے ہی رجوع کر لیا. شیخ زبیر صاحب نے آخر میں اعلی حدیث رسالے میں لکھ دیا کہ انصاب الاشراف جو کتاب ہے یہ اپنے مصنف سے ثابت ہی نہیں ہے. ویسے زیادہ میجورٹی کا یہی موقف ہے کہ اپنے مصنف سے ثابت ہے, لیکن زبیر علی صاحب گھبرا گئے تھے. وہ مجھے کہتے تھے کہ اگر یہ انصاب الاشراف کو انہوں نے صحیح مان لیا نا تو پھر حضرت معاویہ کا کیا بنے گا, حضرت ابو سفیان کا کیا بنے گا, کیونکہ اسی انصاب الاشراف میں بالکل صحیح سند کے ساتھ ایک چیز موجود ہے جو باقی اہل سنت کی کتابوں میں کوڈ ورڈز میں ہے. مسند البزار میں بھی ہے اور مجموع الزوائد میں بھی ہے. امام حیثمی جو ابن حجر اسقلانی کے استاد ہیں انہوں نے بھی لیا کہ نبی علیہ السلام کے سامنے سے ایک اونٹ گزر رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے پہ بھی اللہ کی لعنت, اس کی مہار پکڑنے والے پہ بھی اللہ کی لعنت, اس کو ہانکنے والے پہ بھی اللہ کی لعنت. یہ حدیث ختم. اس حدیث سے کون سی خدمت ہوئی ہے پتہ ہی نہیں کہ کون ہوا, کیا ہوا, کس وجہ سے لعنت ہوئی. مسند البزار اور مجموع الزوائد میں یہ ادھوری روایت ہے, لیکن انصاب الاشراف میں ان 3 بندوں کے نام ہیں. وہ میں کوڈ ورڈز میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اونٹ کے اوپر امیر شام کے والد محترم بیٹھے ہوئے تھے. اونٹ کی مہار امیر شام کے ہاتھ میں تھی. امیر شام میں یزید کو نہیں کہہ رہا, ان کے والد کو کہہ رہا ہوں. اور ہانکنے والے امیر شام کے بھائی تھے, جو مسند البزار اور مجموع الزوائد میں لکھا ہے کہ اونٹ بیٹھے ہوئے پہ بھی لعنت, ہانکنے والے پہ بھی لعنت, مہار والے پہ بھی لعنت. تو شیخ زبیر صاحب کہتے تھے پھر اس روایت کو بھی صحیح ماننے, تو انہوں نے کہا حضرت معاویہ کو بچانے کا, ابو سفیان کو بچانے کا رضی اللہ عنہما طریقہ یہ ہے کہ اس کتاب سے اعلان برات کر. اب اس میں اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں, ٹھیک ہے. یزید کے آباء و اجداد کے تابوت آگ میں ہیں, وہ ہم نہیں بیان کرتے آپ سے, ٹھیک ہے. اور بھی کافی ساری چیزیں. تو اس کتاب سے انہوں نے جان چھڑا لی کہ چھوڑو ہے. تو لہٰذا آندہ کو 3 شرائط والی بتایا نا, ان کو 3 شرائط والی کتاب مننی ہے, اور اس طریقے نہ ادھوری سند نہ مننی ہے نے. تو مصنف ابن ابی شیبہ میں جو روایت ہے کہ حضرت عمر نے نعوذ باللہ دھمکی لگائی حضرت فاطمہ کو کہ میں تیرے گھر کو آگ لگا دوں, تو وہ ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ زید بن اسلم جو ہے وہ حضرت عمر کا غلام جو ہے وہ اس وقت موجود ہی نہیں تھا وہاں پر جب یہ واقعہ ہوا تھا. وہ تو حضرت عمر کی غلامی میں بعد میں آئی, یہ سند منقطع ہے. تو اگر منقطع روایتوں کو حلال بن یساف کو ماننا ہے تو پھر آپ یہ بھی چیزیں ماننا شروع کر دیں. تو یہ ان کا ایک تھا. اور آخری دفاع ان کا پتہ کیا ہوتا ہے, وہ چھوڑو جی یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. پہلے مقابلہ کرتے رہتے ہیں, جب بالکل ان کو سمجھ آتی ہے نا اوہ یہ کیا ہو گیا, تو پھر وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں, جی یہ باتیں کرنی نہیں چاہیے. تو یہ جو اتنی دیر سے آپ ہمارے ساتھ بحثیں کر رہے تھے, یہ کیوں کر رہے تھے؟ یہ آج پوری دنیا میں جو باتیں شروع ہوئی ہیں میں نے کروائی ہیں. میں نے اشرف جلالی کو کہا ہے کہ وہ بکواس کرے, میں نے آصف الوی کو کہا ہے کہ وہ بکواس کرے, اور اب پورے ملک کے اندر جو ایک آگ لگی ہوئی ہے یہ میں نے تو نہیں کروائی ہے. تو وہ کہ جی قیامت والے دن پوچھا نہیں جائے گا. تو قیامت والے دن تو سر پوچھا جائے گا. المستدرک للحاکم میں حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان
وہ جو دروازہ بھی اسی پورشن میں آتا ہے. پوری زندگی نمازیں پڑھتا رہے اور روزے رکھتا رہے, پھر بھی اللہ سے اس حال میں ملے مرنے کے بعد کہ اس کے دل میں ہم اہل بیت کا بغض ہوا, تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور دوزخ میں داخل کرے گا. کہتے ہیں جی پوچھا نہیں جائے گا. صحیح مسلم میں حدیث کیا نہیں ہے 240, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. پوچھا نہیں جائے گا. کیا فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں حدیث نہیں ہے کہ میری وجہ سے 2 فرقے جہنم میں جائیں گے اور میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہوں گے, ایک میری محبت میں غلوب کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوب کر کے. پوچھا نہیں جائے گا. وہ جی قرآن میں لکھا ہے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 کی آخری آیت. وہ آدھی پیش کرتے ہیں, اور وہ تو کہا جا رہا ہے یہودی کہتے تھے ہمیں حضرت ابراہیم کی نسبت حاصل ہے, حضرت ابراہیم کی نسبت سے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑ دے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم اور ان کے ساتھی اپنے نیک اعمال اپنے ساتھ لے گئے, تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کون سے نیک اعمال کیے, تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا. برے اعمال کا تو ذکر ہی نہیں ہے, ورنہ الفاظ ہوتے علیہا مکتسبت وعلیکم, وہ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. ظاہر قرآن میں تو مرے ہوئے لوگوں کی برائیاں بیان ہوئی ہیں نا. حضرت یوسف کے بھائی قرآن کے نزول کے وقت زندہ تھے, تو ان کی برائی کا ذکر جو ہوا ہے, قرآن تو ظاہر ہے ان ساری چیزوں کو ڈیس کرتا ہے. قرآن کیسے کہہ سکتا تھا کہ مرے ہوئے بندوں کی برائی نہیں؟ اور یہ جو اسماء و رجال کا علم ہے جس کے تحت آپ حدیث کی کتابوں میں راویوں کے اوپر بحثیں کرتے ہیں, یہ تو سارے مرے ہوئے لوگوں کی غیبت ہو رہی ہوتی ہے. اور یہ غیبت وہ ہے جو کرنا واجب ہے, نہ کرنے والا گناہگار ہوگا. امام مسلم نے پوری بحث کی ہے اس کے اوپر. تو یہ آخری بہانہ ہے, یہ بھی عید کا بہانہ ختم ہوا ہے, اور خود ساری بحثیں کرتے ہیں. ہمیں کہتے ہیں جی وہ کہ کیا مطلب پوچھا جائے گا. تو بھائی پوچھا جائے گا جب ہمارا دوزخ, ہمارا دین, ہمارا ایمان ان چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور سٹارٹ میں نے غدیر خم, نبی علیہ السلام 3 دفعہ فرما رہے ہیں میں صحیح مسلم میں 4 حدیثیں تمہیں اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. تو جب حضور کسی بات سے ڈرا کے جائیں اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا. آپ اس وقت کہتے ہیں یا رسول اللہ کیوں خوف دلا رہے ہیں, کیڑا پوچھا جانا ہے, لگ پتہ جانا ہے تو انشاءاللہ تعالی. ویسے تو ان تبدیلی آ رہی ہے, اب لوگ کتابوں کی طرف آ رہے ہیں. مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور, کتابوں کا دین اور ہے, بابوں کا دین اور.